بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو جماعت اول میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق نمبر 1.4 اور اس کا حصہ نمبر 1 پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا یہ سبق ارکان سازی کے متعلق ہے کہ لفظوں کے رکن کس طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے، SLOs سے۔ تو آج کا ہمارا SLO ہے حروف جوڑ کر ارکان بنا کر لکھ سکیں، یعنی مختلف حروف ہیں، ان الگ الگ حروف کو جوڑ کر ایک لفظ بنا سکیں، تو یہ ہے ارکان سازی کے لفظوں کو بنانا۔ جیسے الف لکھا ہو، الف کے ساتھ با لکھا ہو، اس الف اور با کو ملا کے یہ پورا لفظ بنا دیا جائے، با بنا دیا جائے، تو گویا آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے حروف کو جوڑ کر انہیں رکن کی شکل دینی ہے۔ تو پیارے بچوں، آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کا۔ ہمارا اعلان سبق ہے، آج ہم حروف علت کی مدد سے ارکان بنانا سیکھیں گے۔ دو چیزیں آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے۔ نمبر 1 چیز، حروف علت کون سے ہیں اور حروف علت کیا کام کرتے ہیں، اور دوسری چیز ارکان سازی۔ تو آج کے لیکچر میں ہم ان دونوں چیزوں کو سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، یاد کریں، یاد رکھیں کہ ارکان رکن کی جمع ہے، رکن واحد ہے اور ارکان اس کی جمع ہے۔ رکن کہتے ہیں ایک چیز کو، ارکان کہتے ہیں زیادہ چیزوں کو۔ اور پیارے بچوں، رکن 2 یا 2 سے زائد حروف سے مل کر بنتا ہے۔ چونکہ میں نے واضح طور پہ کہا کہ رکن جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے۔ اب جب اس ایک سے کوئی دوسرا مل جائے گا یا کوئی تیسرا مل جائے گا تو پھر وہ ارکان بن جائیں گے۔ 2 یا 2 سے زائد حروف جب مل جاتے ہیں تو پھر یہ رکن سازی یا ارکان سازی کا عمل جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ آج ہم حروف تہجی کو حروف علت کے ساتھ ملا کر ارکان بنانا سیکھیں گے۔ حروف تہجی کو حروف علت کے ساتھ ملائیں گے اور پھر ارکان بنائیں گے، اور ارکان بنا کے ان سے ایک نیا لفظ جو ہے اس کی شکل وجود میں آئے گی، اور پھر ہم اسے دیکھیں گے کہ یہ شکل کس لفظ کی بنی ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ حروف علت کون سے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، حروف علت 4 ہیں: الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ۔ یہ 4 حروف ہیں جنہیں حروف علت کہا جاتا ہے۔ ارکان بنانے کے لیے حروف تہجی کی ابتدائی اشکال کو حروف علت سے ملایا جاتا ہے۔ حروف تہجی آپ نے پڑھے، جن میں کچھ بھاری حروف تھے، کچھ سادہ حروف تھے۔ جب ہم نے رکن بنانا ہو یا ارکان بنانے ہو، ہم کیا کریں گے؟ یہ 4 حروف علت ہیں، ان 4 حروف علت کے ساتھ حروف تہجی کی ابتدائی اشکال کو لگا دیں گے۔ آپ نے حروف تہجی کی ابتدائی اشکال بھی پڑھ لی ہیں اور ان کی مکمل شکلیں بھی پڑھ لی ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا، یہ لفظ کیا ہے؟ با، اور اس کی ابتدائی شکل کیا ہے؟ با۔ اب اس ابتدائی شکل کے ساتھ جب ہم حرف علت الف کو لگا دیں گے تو اب یہ عمل کہلائے گا ارکان سازی کا، یعنی حروف تہجی کی ابتدائی شکلوں کو حروف علت کے ساتھ ملانے کو اور ایک لفظ بنانے کو ارکان سازی کا عمل کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں آپ کے لیے مثال بھی ہے۔ مثال ہے جیسے با، اس با کی آپ کو ابتدائی شکل نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ جب ہم نے یہ اوپر والا حرف علت لگایا تو اس سے یہ با کی شکل بنی اور یہ لفظ بنا با، اور اسی طرح سے اس سے پورا لفظ بنا بابا۔ با کی ابتدائی شکل حرف علت، پھر با کی ابتدائی شکل حرف علت، تو یہ لفظ بنا بابا۔ اسی طرح جیم، جیم کی ابتدائی شکل یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ جب ہم نے یہ واو کا حرف علت لگایا تو پھر جو لفظ بنا وہ بنا کاجو، کاجو۔ یہاں آپ دیکھیں، یہ کاف کی ابتدائی شکل اور یہ الف، اور یہاں جیم کی ابتدائی شکل یہ واو، ان دونوں کو ملا کر ہم نے ایک پورا لفظ بنایا۔ اسی کو کہتے ہیں ارکان سازی کا عمل،
یعنی یہ ہم ارکان سازی کر رہے ہیں۔ اسی طرح پیارے بچوں یہاں دیکھیے، یہ کاف کی ابتدائی شکل، یہ الف، کاف الف کا، اور پھر یہ سین کی ابتدائی شکل، اور اس کے ساتھ ہم نے حرف علت یا کو ملایا، یہ کیا بنا؟ کاسی، کاسی۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ لفظ ہے تو کے ساتھ ہم نے بڑی یہ کو لگایا اور تو کی ابتدائی شکل کو لگایا، تو کی ابتدائی شکل، اور جب اس کے ساتھ بڑی یہ حرف علت کو لگایا تو یہ بن گئے طوطے۔ پیارے بچوں یہاں اگر آپ غور کریں، یہاں پہ آپ کو 2 حرف علت اور 2 ابتدائی شکلیں نظر آئیں گی۔ ابتدائی شکل یہ تو کی ہے، یہ ابتدائی شکل بھی تو کی ہے۔ یہاں پہ حرف علت ہے واو، اور یہاں پہ حرف علت ہے بڑی یا۔ اب ہم نے تو کی ابتدائی شکل کو وا کے ساتھ ملایا تو لفظ بنا تو، پھر ہم نے تو کی ابتدائی شکل کو بڑی یہ کے ساتھ ملایا تو لفظ بنا توئے۔ ان دونوں کو جوڑ کر جب ہم نے لفظ بنایا تو لفظ ہمارے سامنے آیا طوطے۔ تو اس طرح سے ہم اسی طرح سے عمل کرتے ہیں کہ حروف علت جو 4 ہیں ان کے ساتھ حروف تہجی کی ابتدائی شکلوں کو ملا دیتے ہیں، اور جب ان ابتدائی شکلیں آپس میں ملتی ہیں تو پھر ارکان سازی کا عمل ہوتا ہے، اور پھر ایک لفظ کی مکمل اور پراپر شکل بن جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں ارکان سے الفاظ بنائے جاتے ہیں، یہاں ارکان سے مختلف الفاظ بنے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بابا، یہ با کی ابتدائی شکلیں ہیں اور اوپر الف الف ہے۔ یہاں کھانا، یہ کھا جو بھاری حرف ہے اس کی ابتدائی شکل ہے اور پھر الف، یہاں نون کی ابتدائی شکل ہے اور پھر الف۔ جانا، جیم کی ابتدائی شکل اور الف، پھر نون کی ابتدائی شکل اور الف۔ جوتا، اسی طرح نوری، چوزا، یہ چاچی، مالی اور یہ باجی، پھر کھانے، دانے اور ناطے۔ تو پیارے بچوں آپ نے اسی طرح سے اپنے کمرہ جماعت میں پریکٹس کرنی ہے اور ان میں پہچان کرنی ہے کہ کن کن حروف علت کو استعمال کیا گیا ہے اور ان سے کون کون سے لفظ بنائے گئے ہیں اور کیسے یہ ارکان سازی کا عمل تشکیل پایا ہے۔ تو بھی آپ یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور پہلے اس ایکٹیویٹی کو، اس سرگرمی کو مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک طلباء و طالبات، آپ نے یقیناً اس ایکٹیویٹی کو کیا ہوگا۔ اب ہم اپنے لیسن میں آگے بڑھتے ہیں۔ کتاب آپ کے سامنے ہے، کتاب پہ ہیڈنگ ہے ارکان سازی یا الفاظ سازی۔ یہ جو علامت ہے اسے یا کی علامت کہا جاتا ہے، جب 2 چیزوں کے درمیان سے یہ کام یا وہ کام، کھانا یا پانی، چائے یا کافی، تو یہ یا کے لیے لکھنے میں جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ یہ علامت ہے۔ ہیڈنگ ہے حروف علت مثبتے۔ یہ حروف علت کا ہی دوسرا نام ہے، مثبتے۔ علت کو مثبتے بھی کہتے ہیں، اور حروف علت آپ نے پڑھا کہ وہ 4 ہیں، الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ۔ انہیں مثبتے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو ان کو ادا کرتے وقت ہمیں تھوڑا سا منہ زیادہ کھولنا پڑتا ہے، جیسے با، اب الف ساتھ آئی، با الف با، منہ تھوڑا زیادہ کھولنا پڑا، با واو باو یا بو، اسی طرح جیم یا جی، تو ان کو ادا کرتے وقت منہ نسبتاً تھوڑا زیادہ کھولنا پڑتا ہے، اس وجہ سے انہیں حروف مثبت بھی کہتے ہیں یا مثبتے بھی کہتے ہیں۔ حروف علت کی تعداد 4 ہے، ان کے علاوہ باقی تمام حروف تہجی حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ الف، واو یا چھوٹی یہ اور بڑی یہ حروف علت مثبتے کہلاتے ہیں۔ حروف تہجی کی ابتدائی اشکال کو حروف علت کے ساتھ ملا کر ارکان بنائے جاتے ہیں، جیسے با جمع الف با، سین کے ساتھ واو ملائیں تو سو، اسی طرح سے ارکان کا عمل کیا جاتا ہے۔ اور یہاں آپ کے لیے مکمل طور پہ ارکان وغیرہ بھی بنائے گئے ہیں، جیسے با سے الف ملی با، چے کے ساتھ الف ملی تو چا۔ یہ جو آپ کو کلر میں نظر آ رہا ہے لفظ، یہ اس کی پوری شکل ہے، جبکہ باقی جو ہیں وہ ابتدائی شکلیں ہیں، جیسے یہ چا کی ابتدائی شکل ہے، یہ با کی ابتدائی شکل ہے۔ اسی طرح واو کو ملاتے ہیں تو باوا بو،
چو، ڈو، زو، زو، زو۔ اس طرح چھوٹی یا کو ملاتے ہیں بی، چی، ڈی، زی، زی۔ اسی طرح بڑی یہ کو ملاتے ہیں بے، چے، ڈے، زے، زے وغیرہ۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ نے ابتدائی شکلوں کو حروف تہجی کی ابتدائی شکلوں کو حروف علت کے ساتھ ملایا اور ان سے آپ نے یہ 4 حروف علت سے مختلف شکلیں جو ہیں وہ تشکیل دیں۔ اسی طرح سے آپ نے اپنے کمرہ جماعت میں مزید پریکٹس بھی کرنی ہے تاکہ آپ ان چیزوں کو مزید سمجھ سکیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس طرح آپ کے سامنے مزید الفاظ بھی ہیں، آپ نے ان کی اسی طرح سے کمرہ جماعت میں پریکٹس کرنی ہے۔ چیزیں وہی ہیں جو آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ حروف علت 4 ہیں، الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ارکان کیسے بنتے ہیں۔ حروف علت کے ساتھ حروف تہجی کی ابتدائی شکلیں ملتی ہیں تو پھر ارکان بن جاتے ہیں اور اسی سے پھر الفاظ سازی کا عمل بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ اسے پڑھنے کی اور اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں پہ سرگرمی ہے، سرگرمی یہ ہے کہ مثال کے مطابق درج ذیل الفاظ میں حروف علت کے گرد دائرہ لگائیں اور کاپی پر خانے بنا کر تحریر کریں۔ یعنی حروف علت ہے یا، آپ نے یہ جیسے کیل ہے، کیل میں جو حرف علت ہے وہ ہے یا۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ نیچے جتنے باکسز ہیں ان باکسز میں دیکھنا ہے کہاں کہاں کون کون سا حرف علت استعمال ہوا ہے اور پھر اسے اپنی کاپی پہ باکس بنا کے اس طرح خانہ بنا کے تحریر کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اس لفظ میں بول کے لفظ میں واو جو ہے وہ حرف علت ہے، اسی طرح دال کے لفظ میں آپ دیکھیں کہ حرف علت الف ہے۔ اسی طرح آپ ساری ایکٹیویٹی کو کریں گے اور اسے اپنی کاپیوں پہ تحریر کرتے جائیں گے کہ کون کون سا حرف علت جو ہے ان حروف میں استعمال ہوا ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کو حروف علت کی پہچان ہوئی ہے یا ابھی تھوڑی سی کمی باقی ہے۔ تو ابھی یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور اس ایکٹیویٹی کو سر انجام دیں اور حروف علت نکال کر باکس بنا کر اسے اپنی کاپی میں تحریر کریں۔ جی تو پیارے بچوں، خوش آمدید۔ یقیناً آپ نے اس ایکٹیویٹی کو کیا ہوگا اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے، والدین بچے سے درج ذیل حروف کو حروف علت سے جوڑ کر بولنے کا کہیں، بچہ بولتے ہوئے ارکان کاپی پر تحریر کرتا رہے۔ یہ آپ کے سامنے حروف تہجی ہیں، پا ہے، تا، جا، خ، تا، تو، ص، سین وغیرہ وغیرہ، یہ سارے حروف تہجی آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ والدین کی رہنمائی میں ان حروف تہجی کو حروف علت سے جوڑنا ہے اور جوڑ کر انہیں بولنا ہے۔ جب آپ بولیں گے تو بولنے کے بعد ان کے ارکان کو کاپی پر لکھنا ہے کہ اس حرف کے کتنے ارکان ہیں اور اس میں کون کون سے حروف علت جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ ساری معلومات آپ کاپی پر تحریر کریں گے، اگلے دن اسکول میں آ کر اپنے جماعت میں اساتذہ کرام کو دکھائیں گے اور ان سے اس محنت پر شاباشی بھی وصول کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اب ایک اور ایکٹیویٹی ہے آپ کے لیے، ایک اور سرگرمی ہے کہ اساتذہ کرام طلبہ کو 4 گروہوں میں تقسیم کریں، ہر گروہ کو حروف تہجی کے فلیش کارڈز دیے جائیں جن سے وہ ارکان بنائیں، ہر گروہ کو 3 الفاظ بنانے کا کہیں، ہر لفظ میں حرف علت کا ہونا لازمی ہے۔ اس طرح سے یہ ایکٹیویٹی کی جائے گی کہ طلبہ 4 گروہوں میں تقسیم ہوں گے اور ہر گروہ کو حروف تہجی کے فلیش کارڈ دیے جائیں گے جن پر حروف تہجی لکھے ہوں گے۔ اب کرنا یہ ہوگا کہ ان حروف تہجی کی مدد سے ارکان بنانے ہوں گے۔ ہر گروہ 3 لفظ بنائے گا اور ایسا لفظ ہوگا جس میں حرف علت لازمی ہوگا، یعنی پہلا لفظ اس میں حرف علت، دوسرے میں حرف علت اور پھر تیسرے میں حرف علت۔ تو اس طرح سے اس ایکٹیویٹی کو مکمل کریں گے۔ ابھی یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور کمرہ جماعت میں اساتذہ کرام کی زیر نگرانی اس ایکٹیویٹی کو مکمل کریں۔ جی پیارے بچوں، یقیناً آپ نے ایکٹیویٹی کی ہوگی اور اس سے بھرپور استفادہ کیا ہوگا۔ پیارے بچوں، آج ہم نے ارکان سازی میں حروف علت کو پڑھا اور حروف تہجی کی ابتدائی اشکال کو حروف علت کے ساتھ ملانے کا طریقہ سمجھا اور ارکان سازی ہوتی کیسے ہے اس کو جانا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے حروف سے ارکان بنانا سیکھا، اگلے لیکچر سے ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔
پیارے بچوں اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ، ان چیزوں کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو فل اپ کریں گے، فل اپ کر کے اپنے اساتذہ کرام کو دکھائیں گے اور ان سے شاباشی وصول کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔